اگر وہ قاضی صاحب لکھتے ہیں اپنے نام کے ساتھ تو میں نے کبھی اعتراض کیا ہے کہ آپ قاضی کیوں لکھتے ہیں؟ کون سا آپ نے قاضی کا کورس کر رکھا ہے، یا کون سا آپ کو سند ملی ہے، یا کون سا آپ نے یہ کیا ہے؟ اور پھر ایکٹنگ چیف جسٹس صاحب خود سردار طارق مسعود صاحب انہی کے جو ہے آفیشیل اڈیالہ جیل سے، ہاں انہوں نے وہ وہاں جو ہے ہمارے ایسوسیٹس کو نہیں جانے دیا. ان کا کیا خیال ہے کہ یہ اوپن ٹرائل اس طرح ہوتا ہے کہ کتابیں بھی ہم اٹھائیں گے، لفافے بھی ہم اٹھائیں گے اور ہم اکیلے کو جانے دیں گے؟ تو ایسا نہیں ہوگا، اوپن ٹرائل ہوگا. وگرنہ میں نے یہاں 1:30 بجے پیش ہونا تھا. میں نے ان کو بتا کے آیا ہوں کہ سپریم کورٹ میں 1:30 بجے میں نے وہ اسپیشل بینچ جو بنی ہے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے کیس میں پٹیشنر کی طرف سے پیش ہوں. کوئی ریزن نہیں ہے کہ جی یہ جو ہے یہ اتر جائیں، وکیل پنجوتا صاحب، جی نعیم پنجوتا صاحب اتر جائیں. وہ ان کا وکالت نامہ لگا ہوا ہے، وہ پہلے آتے جاتے رہے ہیں. یہ ہر دفعہ ایسے ہی کوئی نہ کوئی بہانہ کرتے ہیں. کبھی میری ایسوسیٹ کو کہتے ہیں یہ نہیں جا سکتی ہے تو میں کتابیں اٹھاؤں گا اور جو نوٹس اور فائلیں بنائی ہوتی ہیں. اس طرح سے اوپن ٹرائل نہیں ہوا کرتے ہیں. جیل ٹرائل چلیں ہم کر رہے ہیں، پھر بھی ہم جا رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جیل ٹرائل جو ہے اس میں، اور خصوصاً اس کیس میں کہا گیا ہے کہ یہ اوپن ٹرائل ہوگا جیل میں. نہ وہاں میڈیا کو آنے دیتے ہیں، نہ کسی اور وکیل کو آنے دیتے ہیں، اور اس طرح سے ہر دفعہ یہ جو ہے تنگ کرتے ہیں. سر یہ لیول پلینگ فیلڈ والے معاملے میں لگتا ہے کہ وکلاء کی تیاری نہیں ہے، کیا تاثر جا رہا ہے؟ کون سی تیاری ہے؟ حد ہو گئی ہے. 700 صفحوں کی انہوں نے جو ہے وہ ایک جھوٹ کا ملبہ استعمال کیا ہے. انہوں نے کہا ہے جی کوئی وہاں جو ہے انسیڈنٹ ہی نہیں ہوا. ہم نے کہا جی کہ ہم بالکل آپ کو جو ہے یہ لگائیں گے. سی ڈیز میں آج بھی کہتا رہا کہ سی ڈیز ذرا دیکھ لیں. یہی چیز جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ صاحب کو تو نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگوں کو اٹھائے جا رہے ہیں، اور میں نے بتایا کہ عورتوں کو اٹھایا گیا ہے، فیمیل کینڈیڈیٹس کو اٹھایا گیا ہے، رف اپ کیا گیا ہے. اب اگر چیف صاحب کہتے ہیں میں میڈیا نہیں دیکھتا تو پھر یہ جو ہے اس کا کیا ہے؟ جی اب سارا کچھ لگائیں گے ان کے جواب میں. جو انہوں نے ملبہ لکھا ہے 700 صفحے کا کہ ایوری تھنگ از پرفیکٹ، اور آپ بار بار چلا رہے ہیں، ماشاء اللہ کل سے چلا رہی ہے یہ میڈیا چلا رہا ہے کہ انہوں نے کہا جی کوئی دھاندلی نہیں ہوئی ہے، بڑی لیول پلینگ فیلڈ ہے، بڑا پرامن ماحول ہے. ساری دنیا نے تو دیکھا ہے کہ جو کچھ رف اپ کیا ہے انہوں نے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ، آگ کا سمندر جھیل کر جو ہے ہمارے کینڈیڈیٹس نے. نامینیشن پیپرز کے وقت وہی بدتمیزی کی گئی، اس کے بعد جانچ پڑتال یعنی اسکروٹنی والے پروسیس میں بھی یہی کیا گیا. اس کے بعد جب مسترد ہوئے ہیں مین میس تو وہاں بھی جو ہے یہی بدتمیزی کی گئی کہ نقول نہیں دی گئی ہیں، اپیلیں دائر کرنے میں دقت ہوئی ہے. اور یہ کہتے ہیں کسی کو نظر نہیں آیا ہے، وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا ہے، نہ کسی کو گرفتار کیا گیا ہے، نہ کسی کو روکا گیا ہے. یہ جھوٹ کا ملبہ انہوں نے دیا ہے. اب ہم سارا کچھ لگائیں گے، جو میڈیا کی شکل میں بھی جو دیکھا گیا ہے، جو درخواستیں دی گئی ہیں وہ بھی ہیں، جو تصاویر ہیں، جو کلپس ہیں، سارے لگائیں گے کہ یہ جناب آگ کا دریا اور طوفان سے گزر کے یہ جو ہے ہمارے امیدواروں نے اس پروسیس کو کیا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہوا ہی نہیں. کسی ایک کے خلاف انہوں نے ایکشن نہیں لیا ہے. او بھائی ریٹرننگ آفیسرز کے تو گھیراؤ کیا ہوا تھا اور پولیس تھی ساری، وہ کسی کو اندر نہیں جانے دے رہے تھے. آپ کہتے ہیں کچھ ہوا ہی نہیں ہے، لیول پلینگ فیلڈ ہے، اور آپ کہتے ہیں کوئی شکایت ہی نہیں آئے گی. آپ کہتے ہیں سب کچھ نپٹا دیا گیا ہے. اس سے بڑا جھوٹ ایک ریاستی ادارہ، وہ بھی جو آئینی ادارہ اپنے آپ کو کہتا ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان، ہم 5 ممبرز کے خلاف بھی توہین عدالت میں ان کو 7 فریق بنا رہے ہیں کہ انہوں نے بھی جھوٹ بولا ہے اور یہ ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے. وہ تو کہتے ہیں کہ آپ کو جرمانہ ہونا چاہیے. آپ نے مجھے تو کبھی نہیں کسی نے کہا. نہیں، الیکشن کمیشن کہتا ہے ود کاسٹ ڈسمس کرو. تو یہ بتائیں گے نا کہ یہ جھوٹ میں ان کو پرجری میں بھی اندر کیا جائے. انہوں نے جھوٹ کا ملبہ دیا ہے 700 صفحوں کا. اس کے خلاف توہین عدالت کا ارتکاب تو پہلے ہی ہم نے نالش کر رکھی ہے. اب ہم الیکشن کمیشن کے ممبران کو بھی اس لیے بنا رہے ہیں کہ سیکرٹری صاحب جو مستعفی ہو گئے ہیں الیکشن کمیشن کے، وہ فرماتے ہیں کہ میرا تو صرف ایڈمنسٹریٹو کام ہے، میں تو صرف آگے حکم ترسیل کر دیتا ہوں. یعنی کیا ترسیل کرنا ہی یہ کمپلائنس ہے سپریم کورٹ کے احکامات کی، یا اس میں عمل داری کرانا بھی یقینی بنانا بھی روح ہے اس فیصلے کی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہدایت کی گئی سپریم کورٹ کی جانب سے 22 دسمبر 2023 میں کہ جی آپ نے شفاف الیکشنز کروانا ہے، انشور کرنا ہے تمام سٹیپس. کیا وہ صرف چٹھیاں لکھ دینا کافی ہے؟
اور ایک کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی، ایک کے خلاف بھی کوئی بتا دیں ریٹرننگ آفیسر. پھر انہوں نے 144 لگایا ہے، یہ کیسی لیول پلینگ فیلڈ ہے، اور کہتے ہیں جی کہ سب کے لیے ہے. اور سب کے لیے بھائی وہ تو جلسے کر رہے ہیں، صرف اگر جلسے کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیمپین کرنے کی اجازت نہیں ہے تو وہ پی ٹی آئی کو نہیں ہے، باقی تو سارے آپ روز دیکھ رہے ہیں کر رہے ہیں. پھر میں نے کہا کہ ایک بندہ یہ انہوں نے مینٹیننس آف پبلک آرڈر آرڈیننس کے سیکشن 3 کے ڈیٹینشن آرڈر سارے، اور ڈیٹینشن آرڈر کس نے کیے؟ جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ہے، ڈپٹی کمشنر ریٹرننگ آفیسر ہے، انہوں نے میں نے کہا ایک دکھا دیں کہ کسی کا نون لیگ کا یا کسی اور جماعت کا کسی کے خلاف ڈیٹینشن آرڈر ہو. یہ سارے کے سارے ڈیٹینشن آرڈر پی ٹی آئی کے امیدواروں کے خلاف ہی کیوں ہیں؟ سپریم کورٹ ضمانت لیتی ہے تب بھی جو ہے شاہ محمود قریشی کو ڈی پی یعنی دفعہ 3 مینٹیننس ایم پی او کے تحت اسے گرفتار کر لیا جائے. مگر قاضی صاحب کو زیادہ کنسرننگ نہیں لگ رہا. اچھا چلے نظر آئے گا، دیکھ لیں گے، دکھائیں گے. اور یہی بات جب جسٹس مسرت ہلالی صاحب نے کہی تو بھی چیف صاحب کہنے لگے کہ یہ تو ہمارا کام نہیں ہے. تو میں نے یہی عرض کیا کہ جناب یہ آپ ہی کا کام ہے یہ دیکھنا کہ شفاف الیکشنز ہوں، آئین پر عمل داری کروانا. تو ہم باقی چیزیں ساری لگائیں گے ان کے سامنے. سے یہ کہنا کہ ہم نے کوئی تیاری نہیں کی ہے، ہم نے تو کیا ساری قوم نے تیاری کر رکی ہے. صرف الیکشن کمیشن جو ہے کیا آپ کا سردار لکھتے ہیں آپ بھائی میں کیا اپنی جد نسل، اپنا حسب نسب، اپنا شجرا سارا کچھ چھوڑ دوں؟ تو یہ تو نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے اگر وہ قاضی صاحب لکھتے ہیں اپنے نام کے ساتھ تو میں نے کبھی اعتراض کیا ہے کہ آپ قاضی کیوں لکھتے ہیں؟ کون سا آپ نے قاضی کا کورس کر رکھا ہے، یا کون سا آپ کو سند ملی ہے، یا کون سا آپ نے یہ کیا ہے؟ اور پھر ایکٹنگ چیف جسٹس صاحب خود سردار طارق مسعود صاحب انہی کے جو ہے آفیشیل. کون سا تیاری ہے؟ حد ہو گئی ہے. 700 صفوں کی انہوں نے جو ہے وہ ایک جھوٹ کا ملبہ استعمال کیا ہے. انہوں نے کہا جی کوئی وہاں جو ہے انسیڈنٹ ہی نہیں ہوا. ہم نے کہا جی کہ ہم بالکل آپ کو جو ہے یہ لگائیں گے سی ڈیز. میں آج بھی کہتا رہا کہ سی ڈیز ذرا دیکھ لیں. یہی چیز جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ صاحب کو تو نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگوں کو اٹھائے جا رہے ہیں، اور میں نے بتایا کہ عورتوں کو اٹھایا گیا ہے، فیمیل کینڈیڈیٹس کو اٹھایا گیا ہے، رف اپ کیا گیا ہے. اب اگر چیف صاحب کہتے ہیں میں میڈیا نہیں دیکھتا تو پھر یہ جو ہے اس کا کیا ہے؟ اس میں لیکچرز کیے گئے ساتھ جی ڈاکومنٹس یا ایویڈنس یا جو چیز اب سارا کچھ لگائیں گے ان کے جواب میں. جو انہوں نے ملبہ لکھا ہے 700 صفحے کا کہ ایوری تھنگ از پرفیکٹ، اور آپ بار بار چلا رہے ہیں ماشاءاللہ، کل سے چلا رہی ہے یہ میڈیا چلا رہا ہے کہ انہوں نے کہا جی کوئی دھاندلی نہیں ہوئی ہے، بڑی لیول پلینگ فیلڈ ہے، بڑا پرامن ماحول ہے. ساری دنیا نے تو دیکھا ہے کہ جو کچھ رف اپ کیا ہے انہوں نے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ، آگ کا سمندر جھیل کر جو ہے ہمارے کینڈیڈیٹس نے. نامینیشن پیپرز کے وقت وہی بدتمیزی کی گئی.